اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہ سورہ نام کا ترجمہ آیت نمبر 115 ہے کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا وعدہ الہی، کلمہ بمعنی وعدہ الہی ہے یا نور محمدی ہے، نور محمدی ہے کہ تیرے رب کا کلمہ تمام ہوا، تیرے رب کا وعدہ پورا ہوا، قضاء الہی پوری ہوئی، صدقاً وعدلا، صدق کے ساتھ، سچ کے ساتھ اور عدل کے ساتھ، عدل کے ساتھ یعنی شریعتیں کامل ہوئیں، نور محمدی کامل ہوا، نور محمدی کامل ہوا، شریعت کامل ہوئی، شریعت اسلام جو ہے وہ کامل ہوئی۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، بس تمام ہوئی تیرے رب کی بات، تیرے رب کا وعدہ، تیرے رب کی نازل ہوئی شریعت، تیرے رب کی نازل شدہ شریعت، نور محمدی، دین محمدی، صدقا وعدلا، سچائی اور عدالت کے ساتھ، لا مبدل لکلماتہ، کوئی تبدیلی نہیں اللہ کے وعدے میں، اللہ کی سنت میں، اللہ کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کے وعدے میں، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جو خدا وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بس سمیع کے ساتھ علیم کی قید اس لیے لگائی گئی کہ ایسا جو سننے والا ہے جس جیسا کوئی سننے والا نہیں، یعنی خدا سننے والی چیزوں کے بارے میں علیم ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہماری طرح خدا نہیں سنتا کہ معاذ اللہ اس کے کان ہوں، اس کا جسم ہو، بلکہ خدا سننے والی چیزوں کے بارے میں علیم ہے، جاننے والا ہے۔ ٹھیک، آیت نمبر 116 ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کہ اگر تم ان میں سے اکثر کی جو زمین میں ہے پیروی کرو، زمین سے مراد کیونکہ سورہ مکی ہے، فضا مکی ہے تو زمین سے مراد کون سی زمین لیں گے؟ مکی فضا۔ اگر آپ پیروی کریں اکثر کی جو زمین میں ہیں، یا تو مکی فضا مراد لیں، یا لگ ایسے رہا ہے کہ پورے جہاں میں گمراہ زیادہ تھے، پورے جہاں میں لوگ گمراہ زیادہ تھے۔ اگر ارض سے مراد مشرق سے لے کے مغرب تک لیں، جس طرح ائمہ علیہ السلام نے فدق کا جب بعض امام رضا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب بنو عباس کے حاکموں نے کہا کہ آپ فدق کا باغ فدق کا تعین کر دیں، ہم آپ کو دیں گے، تو ائمہ نے کہا مشرق سے لے کے مغرب تک۔ تو مراد یہاں تو یہی ہو سکتی ہے کہ پوری زمین، یعنی پوری زمین میں مشرق سے لے کے مغرب تک کیا زیادہ تھا؟ گمراہی زیادہ تھی۔ بس رسول خدا نے وہاں آ کے اس ماحول کو بدلا، اور ماحول یہ ہو گیا کہ سورہ نصر میں کیا ہو گیا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، جوک در جوک دین اسلام میں لوگ داخل ہو گئے تھے۔ بس اسلام کے عالمی ہونے کی وہ آثار نظر آنے لگے تھے فتح مکہ کے بعد۔ بس وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اگر تم پیروی کرو اکثر ان لوگوں کی جو مکے کی سرزمین میں ہیں، یا پوری سرزمین میں جو اکثر کیا ہیں؟ گمراہ ہیں، یضلوک، وہ تمہیں گمراہ کریں گے، وہ خواہشات پرست ہے، یضلوک، وہ تمہیں گمراہ کریں گے۔ کس سے گمراہ کریں گے؟ عن سبیل اللہ، راہ خداوند عالم سے گمراہ کریں گے۔ وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، علمی لحاظ سے ہیں کیا یہ لوگ؟ علمی لحاظ سے یہ لوگ پیروکار ہیں گمان کے پیروکار ہیں، علمی لحاظ سے یہ گمان کے پیروکار ہیں، اور عملی لحاظ سے عمل ان کا جھوٹا ہے۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ،
اور نہیں یہ مگر کس لحاظ سے؟ علمی یا عملی؟ عملی لحاظ سے یہ جھوٹے ہیں، جھوٹا عمل کرتے ہیں، اللہ کے لیے عمل نہیں کرتے، معبودوں کے لیے، خدا کے شریک بتوں کو قرار دیتے ہیں، ان کے لیے عمل کرتے ہیں۔ بس یہ عمل سچا ہوا یا جھوٹا ہوا؟ یہ جھوٹا عمل ہے۔ جب معبود جھوٹا ہو تو اس کے لیے عمل بھی کیا ہوگا؟ جھوٹا ہی ہوگا، ٹھیک۔ بس انہم الا یخرسون، بس علمی لحاظ سے بھی وہ کس کے پیروکار ہیں؟ گمان کے۔ علمی لحاظ سے بھی وہ جاہل ہیں، اور عملی لحاظ سے بھی وہ کیا ہیں؟ جاہل ہیں، جھوٹے ہیں، غلط یعنی غلط ہدف بنایا ہوا انہوں نے۔ بس یہ حالات تھے، حالات یہ تھے۔ ان ربک ہوا اعلم من یضل عن سبیلہ۔ دیکھیں جی، ایک گہرائی والا نقطہ خدا کہہ رہا ہے کہ بے شک تیرا رب جانتا ہے۔ بس انسان سب سے پہلے ہوتا کیا ہے؟ خدا بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے خود گمراہ ہوتا ہے۔ یضل یعنی خود گمراہ ہونا، یضل یعنی دوسرے کو گمراہ کرنا۔ یہ پیش کا اور زبر کا فرق آ جاتا ہے، آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ یضل یعنی انسان خود کو گمراہ کرے، اور یضل انسان دوسرے کو گمراہ کرے۔ دوسرے کو گمراہ کرنے والوں کے پاس ہتھیار کیا ہے؟ گمان اور عملی لحاظ سے غلط معبودوں کی عبادت کرنا۔ اب دیکھیں، ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا رب جانتا ہے، من یضل نہ کہ یضل، من یضل عن سبیلہ کہ کون خود گمراہ ہوا ہے اس کے راستے سے۔ بس پہلے کیا ہوتا ہے؟ انسان خود گمراہ ہوتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پس کھاؤ ان جانوروں میں سے، پس تم کھاؤ ان جانوروں میں سے، کھاؤ، کھال کو استعمال کرو، باقی پس کھاؤ اس میں سے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، پورے قرآن میں کہیں کلو کھانے کے معنی میں ہے، کہیں کلو استفادہ کرنے کے معنی میں۔ ہر جگہ کلو بے معنی ہے، کھانا نہ کریے گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے رزق کو کھاؤ یعنی کہ اللہ کے رزق کو استعمال کرو، صرف کھانا تو نہیں ہوتا، اللہ کے رزق دیے ہوئے رزق میں سے ہم پہنتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اب یہاں کھانے کا ترجمہ کرنا ہے۔ پس کھاؤ گوشت ان جانوروں میں سے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے، تکبیر کہی جائے، جس پر تکبیر کہی جائے۔ ان کنتم بآیاتہ یعنی حلال جانوروں کا گوشت کھاؤ۔ ان کنتم بآیاتہ مومنین، بس اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو۔ زمانہ جاہلیت میں مردار کے گوشت کو کھانا جائز قرار دیتے تھے۔ وہ مردار جس پہ جو ذبح بھی نہیں ہوا، جس پہ اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا، تکبیر بھی نہیں کی گئی، اس سے کیا کیا گیا ہے؟ اسے کیا کہا جاتا تھا؟ کھانا اس کا جائز ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ ماء تعجبیہ ہے، استفہام تعجب اسے کہا جاتا ہے، استفہام تعجب، تعجب والا سوال۔ تم سب پر تعجب ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سب پر تعجب ہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ کیوں نہیں کھاتے تم سب حلال جانور کا گوشت جس پر اللہ کا نام لیا گیا، جس پہ تکبیر کہی گئی ہے؟ بس مہم کیا ہے؟ تکبیر کہنا ہے، جس پر تکبیر کہی گئی ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، بس یہاں خدا بیان کر رہا ہے کہ حرام بہت کم ہے اور حلال بہت زیادہ ہے۔ تعجب ہے تم پر کہ تم کس میں پڑھو؟ حرام میں پڑھو، حرام کو کھاؤ، حلال کو ترک کر دو۔ بس حرام کتنے ہیں؟ بہت کم، اور حلال کتنے ہیں؟ بہت زیادہ۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، بتحقیق اس نے بیان کیا ہے تمہارے لیے، بیان کر دیا تمہارے لیے، ماں وہ چیزیں جو اس نے تم پر حرام کر دی ہیں، إِلَّا مَسْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر جب تم مجبور ہو جاؤ، جہاں جان نکل رہی ہے، کوئی حلال چیز نہیں مل رہی، تو وہاں اتنی حد تک آپ کھا سکتے ہیں کہ آپ کی جان بچ جائے۔ مردار کا گوشت جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بس اللہ
मस्तुरिरतुम इलैहि, मगर आप मजबूर हो जाएं इलैहि, उस गोश्त को खाने के हवाले से जिस पे अल्लाह का नाम जिक्र, उसका गोश्त खाने के लिहाज से जिसका अल्लाह का नाम जिस पर अल्लाह का नाम जिक्र नहीं किया, जिस पर तकबीर नहीं कही गई, जिस पर तकबीर नहीं की गई, मजबूर हैं, जान का खौफ है, जान चली जाएगी, तो वहां उतनी हद तक खाएं कि जान बच जाए, ना कि पार्टी मनाएं, ठीक, बस पूरा पेट भर कर खाएं, मुराद ये नहीं, बल्कि उतना खाएं जितनी जान बच जाए। व इन्न कसीरन लयुज़िल्लून बिअहवाइहिम बिगैर इल्मिन, बेशक उनमें से अक्सर गुमराह करते हैं अपनी ख्वाहिशात के जरिए। पहले भी हम कह के आए हैं कि ख्वाहिशात कौन सी हैं, अमली लिहाज से वो झूठे हैं और इल्मी लिहाज से वो गुमान के पैरोकार। इल्मी लिहाज से वो क्या हैं, गुमान के पैरोकार हैं। बस लयुज़िल्लून बिअहवाइहिम बिगैर इल्मिन, बगैर इल्म के, ये अहम नुक्ता है। बिगैर इल्म से क्या मुराद है, इल्म के बगैर यानी क्या, यानी इल्म कहां से आता है, अल्लाह ताला की जानिब से, और ख्वाहिशात कहां से आती हैं, शैतान की तरफ से। बस ये क्या है, वो गुमराह करते हैं अपनी ख्वाहिशात से शैतान की पैरवी करते हुए। बिगैर इल्म जहां भी आए मुराद शैतान की पैरवी, मुराद क्या है, शैतान की पैरवी। बस आप ये नुक्ता ज़हन में रखें कि जहां भी आए बिगैर इल्म, जैसे आए कि वला तक़्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्मुन, वहां आप ना ठहरा करें जहां आपके पास, जहां आपको इल्म ना मिले। इल्म ना यानी ऐसी चीज को कबूल ना किया करो जिसकी कोई दलील नहीं है, जिसका कोई बुरहान नहीं। मुराद ये मा लैसा लका बिही इल्मुन, यानी जिसका कोई बुरहान नहीं, जिसकी कोई दलील नहीं। भला 2 और 2 5 हो सकते हैं क्या? बस ये दलील, इसके लिए कोई दलील नहीं है कि 2 और 2 क्या हो जाएं, 5 हो जाएं। बस ये ज़हन में रखिएगा। शिरक के लिए भी कोई दलील नहीं, शिरक के लिए कि खुदा का कोई शरीक है, कोई दलील नहीं। इन्न रब्बका हुवा आलम बिल मुअतदीन, बेशक तेरा रब ही जानता है हद से तजावुज करने वालों को। कौन से हद से तजावुज करने वाले हैं? कि जहां अल्लाह ताला ने कहा कि हलाल ज्यादा चीजें हैं, हराम कम चीजें हैं, लेकिन लोग क्या खाएं, मजबूरी के बगैर किसको खाएं, हराम को खाएं। बस ये हद से तजावुज करने वाले हैं। आयत नंबर 120, वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, और रिहा कर इस गुनाह के जाहिर को भी तरक कर दो, गुनाह के बातिन को भी छोड़ दो। अब क्या है जाहिर इस्म, उसकी तफसीरें जो की गई हैं हम बताते हैं इंशाअल्लाह। इन्नल लज़ीना यक्सिबूनल इस्म, बेशक जो लोग अंजाम देते हैं गुनाह को, बेशक जो लोग अंजाम देते हैं गुनाह को, सयुजज़ौन बिमा कानू यक्तरिफून, बस अनकरीब, यहाँ स का माना अनकरीब ना लीजिएगा, हतमन यकीनन, यकीनन उन सब को जजा दी जाएगी, बिमा उसके साथ, कानू यक्तरिफून जिस गुनाह में वो पड़े रहे उसकी उनको क्या दी जाएगी, जजा दी जाएगी। ठीक, बस शायद तहकीकिया है, तस्वीफ नहीं है, तहकीक है। और गुनाह, अब गुनाह का जाहिर और गुनाह का बातिन, इससे क्या मुराद है? गुनाह के जाहिर और गुनाह, पहली जो तफसीर की गई है गुनाह के जाहिर और गुनाह के बातिन से, कि गुनाह का जाहिर वो गुनाह का जाहिर जिसका असर पोशीदा नहीं, जाहिर है असर, जुल्म, अगर कोई किसी पे जुल्म कर रहा है हमें भी नजर आ रहा है, जिसका असर जाहिर हो। शिरक, शिरक, मुशरिक जो है बुतों के सामने झुकता है, हमें नजर आता है, और वो अपनी जुबान से ऐसे कलमात कह देता है, हमें समझ आती। बस शिरक क्या है? गुनाह का जाहिर यानी जिसका असर पोशीदा नहीं, शिरक है, जुल्म है। और गुनाह का बातिन यानी जिसको सब नहीं समझते, हर एक को समझ, हमें कहां से समझ आया कि फलां जगह पे हराम गोश्त बेचा जा रहा है, मुर्दार को बेचा जा रहा है, हमें समझ नहीं आती। जिसका असर हर कोई नहीं समझता, हर कोई नहीं समझता, मगर जिसकी बातनी आंख खुल जाए, औलिया इलाही की बातनी आंख खुल जाए, औलिया इलाही हैं, मासूमीन अलैहिस्सलाम हैं, वो बातनी असर भी देख लेते हैं। मुर्दार का खाना, खिंजीर का खाना, या गधे के गोश्त का खाना,
یہ ہمیں صحیح طور پہ سمجھ آئے گا۔ دوسری جو تفسیر ہے کہ اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے کو ظاہری گناہ کہا جاتا ہے۔ اعلانیہ طور پہ جو گناہ ہے اسے ظاہر گناہ کہا جاتا ہے، کہ جو شخص اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہے اسے ظاہر گناہ، کہ ضرور ظاہر الاسم، اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے کو ترک کرو اور پوشیدہ طور پہ بھی گناہ کرنے کو ترک کر دو۔ اور باطن کیا ہوگا؟ پوشیدہ طور پہ گناہ، پوشیدہ طور پہ گناہ، یہ دوسری تفسیر ہے۔ بس پہلی تفسیر کیا ہوگی؟ ظاہری گناہ وہ جس کا اثر پوشیدہ نہیں، ظاہر ہے۔ باطنی گناہ وہ ہے جس کا اثر پوشیدہ ہے، جس کا اثر پوشیدہ ہے۔ تیسری تفسیر ہے کہ ظاہری گناہ مراد ہے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا، باپ کی بیوی سے نکاح کرنا، اور باطنی گناہ کیا ہے؟ زنا کرنا۔ یہ ظاہر گناہ اور باطن گناہ ہے۔ اور چوتھا، ظاہری گناہ سے مراد ہے حرام، رشوت کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور باطنی گناہ کیا ہے؟ رشوت کا باطن کیا ہے؟ آگ، آگ ہے۔ یہ پانچویں مراد ہے ظاہر گناہ سے مراد اس عمل میں پڑنا، اس عمل میں پڑنا۔ اور باطنی گناہ سے کیا مراد ہے؟ ارادہ گناہ، گناہ کا ارادہ تک نہ کرو۔ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا اگر کوئی بری نیت کرے تو اس کو اس کا گناہ ملتا ہے جب تک توبہ کرے نہ کرے؟ کہا کہ ہاں ملتا ہے، اس کا لکھا جاتا ہے عمل بری نیت کا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ عملی ہوتی۔ بس فرشتوں کو معلوم ہوتا ہے۔ کہا کہ اگر کوئی شخص کوڑے کے ڈھیر سے گزرے تو اسے بدبو آتی ہے نہیں آتی؟ بدبو کوڑے کے ڈھیر سے آتی ہے۔ اسی طرح بری نیتوں کی بدبو آتی ہے، جو فرشتے بھی سونگتے ہیں، انبیاء بھی سونگتے ہیں، ہمارے ائمہ علیہ السلام بھی سونگتے ہیں، اور انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ بس کوڑے کے ڈھیر سے جو بدبو آتی ہے وہ تکلیف دہ ہے۔ اور باغ جو اگر صحیح نیت کریں تو باغ جو پھولوں کا ہے وہاں سے گزریں گے تو کیا آئیں گی؟ خوشبو آئیں گی۔ بس بری نیت کا، بس باطنی گناہ کیا ہے؟ بری نیت۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ اس عمل میں پڑنا، اس عمل میں پڑنا۔ اگر انسان بری نیت کرے اور اس کے بعد استغفار کرے تو گناہ لکھا نہیں جاتا۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل